اور 12 ربیع الاول کو حضرت فاطمہ یہ فرما رہی تھی آج میرے ابو کے انتقال کا دن ہے، آج میرے اوپر مصیبتوں کے جو پہاڑ ٹوٹے ہیں، اگر وہ کسی پہاڑ کے اوپر بھی یہ غم ڈال دیے جاتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ حضرت فاطمہ فرما رہی ہے میرے ابو کے انتقال کے بعد میرے اوپر اتنی مصیبتیں آئیں کہ اگر وہ مصیبتیں کسی رات دن کے اوپر ڈال دی جاتی تو وہ دن بھی رات میں بدل جاتے۔ حضرت عمر تلوار میان سے نکالے ہوئے کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ انتقال ہو گیا تو اس کی گردن اڑا دیں گے۔ حضرت ابو بکر ایسے شخص ہیں جنہوں نے سنبھالا، فرمایا کہ عمر ہوش میں آؤ، اللہ کی قسم میرا رب میرے نبی کو دو موتیں نہیں دے سکتا ہے، جو موت برحق تھی وہ آ چکی ہے، اللہ کے پاس جو جانا تھا وہ آ چکا ہے۔ دیکھ لیا تھا رسول اپنی میلاد خود بیان کرتے ہیں، لیکن اب بات یہ ہے، کچھ بھائیوں کا سوال یہ ہے کہ بھائی جب حضور کی ولادت بھی 12 کو ہوئی اور وفات بھی 12 کو ہوئی، وصال بھی 12 کو ہوا، تو پھر پیدائش کا جشن ہی کیوں مناتے ہیں؟ آقا علیہ السلام کی موت کا غم کیوں نہیں مناتے؟ یہ سوال بہت اچھا ہے، جو کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں۔ سنیے بخاری شریف کی حدیث دے رہا ہوں، بخاری شریف اصح الکتب بعد کتاب اللہ سیاہ ستہ میں ہے، جس دن نبی کی پیدائش بھی ہو اور جس دن نبی کا وصال بھی ہو، اب دونوں چیزیں ایک ہی دن ہو تو کیا منانا چاہیے؟ یہ بخاری شریف میں ہے۔ موت کا غم نہیں منا سکتے کیونکہ نبی کو ایک آن کے لیے موت آتی ہے، پھر نبی زندہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی ہمیشہ کے، یہ ابو داؤد کی روایت ہے، ابو داؤد شریف کی، آقا فرماتے ہیں ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ آقا فرماتے ہیں اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، اللہ کا نبی زندہ ہے، فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضور کہہ رہے ہیں۔ اور یہ سیاہ ستہ جو 6 کتاب ہے جس کو سب مانتے ہیں، اس میں ہے اللہ کا نبی زندہ ہے، فنبی اللہ حی، نبی زندہ ہے، یرزق، ایسا زندہ ہے کہ جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں سب اللہ نبی کو قبر میں عطا کرتا ہے، نبی کو روزی دی جاتی ہے۔ تو عرض کر رہا تھا 12 ربیع الاول ولادت بھی ہے، 12 ربیع الاول کو وصال بھی ہے، تو منائے پیدائش کا دن۔ یہ بخاری شریف کی حدیث میں کیا ہے سنو، میرے آقا فرماتے ہیں جمعہ عید المومنین ہے۔ اگر آپ کی غلط فہمی ہے تو دور کر لیں، 2 عیدیں نہیں ہیں۔ کچھ بھائیوں کو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ دنیا میں 2 عید ہے، یہ تیسری عید میلاد النبی کہاں سے آ گئی؟ اگر آپ بخاری شریف پڑھیں گے تو پتہ چلے گا عیدیں 2 نہیں ہیں۔ اگر آپ 2 عیدیں کہتے تو گویا آپ بخاری کو نہیں مانتے۔ امام بخاری حدیث لائے ہیں، حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں جمعہ عید المومنین ہے، یعنی اس تیسری عید کا تذکرہ میرے آقا نے فرمایا جمعہ عید المومنین ہے، مومنین کے لیے عید کا دن ہے۔ اب عید کا دن کیوں ہے یا رسول اللہ؟ جمعہ عید کا دن کیوں ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں جمعہ کے دن حضرت آدم کی پیدائش ہوئی تھی، جمعہ کے دن حضرت آدم کی پیدائش ہوئی تھی، اور جمعہ ہی کے دن حضرت آدم کا وصال ہوا تھا، تو پیدائش بھی جمعہ کے دن اور وصال بھی جمعہ کے دن۔ تو آقا فرماتے ہیں اس لیے جمعہ عید المومنین ہے۔ یا رسول اللہ جب پیدائش بھی جمعہ کو ہوئی اور وصال بھی جمعہ کو ہوا تو پھر عید کا دن کیوں ہے؟ تو جس دن آدم پیدا ہو اور جس دن آدم کا وصال ہو اس دن کو میرے رسول عید کا دن کہہ رہے ہیں۔ تو آدم افضل ہے یا مصطفیٰ افضل ہے؟ میرے آقا جان آدم ہے، اس لیے آقا کی پیدائش کا دن بھی عید کا دن ہے، عید نہیں بلکہ عیدوں کی عید کا دن ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اب بات اتنی ہے، کچھ بھائیوں کو یہ بھی اعتراض ہے کہ اس دن تو حضور پردہ فرمائے، حضور علیہ السلام نے موت کا مزہ چکھا، حضرت فاطمہ رو رہی تھی، حضرت عائشہ رو رہی تھی، صدیق اکبر رو رہے تھے، پھر ہم جھنڈے کیوں لگائیں، ہم پرچم کیوں لہرائیں، ہم لائٹنگ کیوں لگائیں، ہم خوشیاں کیوں منائیں؟ سنو، فاطمۃ الزہرا نبی کی موت پر نہیں رو رہی تھی، عائشہ صدیقہ نبی کی موت پر نہیں رو رہی تھی۔ میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں گا، اس لیے کہ نبی کی بیوی کو بیوہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کی بیوی کو بیوہ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ان کو ہم ام المومنین کہتے ہیں، ان کو ہم رسول اللہ کی بیویاں کہتے ہیں، قرآن نے بھی ان کو نبی کی بیوی کہا ہے اور نبی کی بیویاں کہہ کر خطاب کیا ہے، اور قرآن قیامت تک موجود رہے گا۔ لیجئے عرض یہ کر رہا تھا کہ سیدہ فاطمہ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ اپنے والد کی موت پر رو رہی تھی، والد کی موت پہ وہ نہیں رو رہی تھی،
जनाब आयशा सिद्दीका के बारे में कि वो अपने शौहर की मौत पे रो रही थी, वो हुजूर की मौत पे नहीं रो रही थी। बात ये थी कि उन सब का अकीदा है। अबू दाऊद की हदीस मैंने पढ़ी, इन्नल्लाह तआला हर्रमा अलल अर्द अन ताकुल अजसाद अल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क। अल्लाह का नबी जिंदा है और उसे रोजी दी जाती है। ये सहाबा का अकीदा था, बल्कि सिद्दीक अकबर का अकीदा तो यहां तक है, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के 2.5 साल के बाद ये वसीयत की, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा रसूल के आस्ताने पर ले जाना, दरवाजा बंद होगा, जनाजा बाहर रख देना और पूछना, या रसूल अल्लाह, जो अबू बकर सारी जिंदगी आपके साथ साथ रहा, वो कब्र में भी आपके साथ रहना चाहता है। इस हदीस को अल खसाइसुल कुबरा में इमाम सुयूती ने लिखा है। जब अल्लाह अकबर सिद्दीक का विसाल हो गया, सब लोग जनाजा लेकर के पहुंचे। मौला अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जो अबू बकर दुनिया में साथ साथ रहा, वो कब्र में भी साथ रहना चाहता है। ये कब अली अर्ज कर रहे थे? मौला अली कब अर्ज कर रहे थे? अली किसी मौलवी का नाम नहीं, अली मौलाए कायनात का नाम है, जिसके बारे में नबी कहे, अना मदीनतुल इल्म व अली जुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। वो अली हाथ जोड़ कर कहते हैं, हुजूर, ये अबू बकर आपके साथ मजार में रहना चाहते हैं। इमाम सुयूती हदीस लिखते हैं, अंदर से आवाज आई, मुहिब को महबूब से मिला दिया जाए, और दरवाजा खुल गया। सहाबा ने नबी के कदमों में रख दिया। ये सहाबा का अकीदा था। वो नबी की मौत पर नहीं रो रहे थे, नबी के बिछड़ने की वजह से रो रहे थे। अब हम हुजूर की जियारत नहीं कर सकेंगे, अब हुजूर का दीदार नहीं कर सकेंगे। हम क्यों नहीं रोते उस दिन? हम मिले ही नहीं है तो बिछड़ेंगे कब? सुभान अल्लाह। हम मिले ही नहीं है, हम हुजूर अलैहिस्सलाम की हमने जियारत कब की है? वो जियारत न होने के सदमे से रो रहे थे। इसलिए ये कहना कि सहाबे किराम उस दिन रो रहे थे, हम खुशी कैसे मनाएं? मैंने आपको बुखारी की हदीस पेश कर दी, जिस दिन नबी की पैदाइश भी हो और जिस दिन नबी का विसाल भी हो, उस दिन विसाल नहीं मनाना चाहिए, बल्कि पैदाइश मनाना चाहिए। ये बुखारी की रिवायत है। जो आपने सुन लिया कि हज़रत आदम की पैदाइश भी जुमा को है, उनका विसाल भी जुमा को है, तो मेरे रसूल ने उस दिन ईदुल मोमिनीन करार दिया, यानी खुशी मनाओ। और नबी का दुनिया में रहना भी रहमत है और दुनिया से जाना भी रहमत है। दोनों में दिन रहमत ही रहमत है, आना भी रहमत और जाना भी रहमत। अब बात